سورۃ توبہ آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ صدق الله العظيم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله۔ نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنی جان اور مال سے، تم ہلکے ہو یا بوجھل۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اگر فائدہ آسان ہوتا اور سفر مختصر ہوتا تو یہ یقیناً آپ کے اتباع میں چلتے۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن سفر کی دوری نے ان کو مشکل میں ڈال دیا۔ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، اور ان قریب یہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ عفی اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کیا۔ لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ نے انہیں کیوں رخصت دی یہاں تک کہ واضح ہو جاتا ان میں سے سچوں، راست بازوں اور جھوٹوں کا وجود آپ کے اوپر واضح ہو جاتا۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے وہ کبھی بھی آپ کے پاس رخصت کے لیے نہیں آئیں گے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے وہ رخصت طلب کریں، وہ گھر بیٹھنا چاہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ کو تقوی والوں کا پورا علم ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے رخصت طلب کرنے کے لیے وہ آتے ہیں کہ جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک ہے۔ فہم فی ریبہم یترددون، اور یہ لوگ اپنے اس شک کی وجہ سے تذبذب میں مبتلا ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اور اگر یہ نکلنے کا ارادہ کر لیتے تو سامان کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا۔ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ،
بس اس کے اصول کے مطابق ان کو روک دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جانے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ آپ کے ساتھ نکلتے تو خرابی میں ہی اضافہ کرتے. ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور آپ کی صفوں کے درمیان یہ بھاگ دوڑ کرتے کسی فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے. وفیکم سماعون لہم، اور انہی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان کی باتوں پہ کان دھرتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں سے پوری طرح باخبر ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وزهر امر اللہ، انہوں نے تو صورتحال کو پہلے بھی پلٹ دیا اس سے پہلے. حتى جاء الحق، یہاں تک کہ حق واضح ہو گیا اور اللہ کا جو امر ہے جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ گیا. وہم کارہون، اور انہیں یہ وہ چیز ناپسند بھی تھی. جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ پچھلے ہمارے درس سے منافقین کا تعاقب شروع ہے، تو ظاہر ہے بیچ میں ان سے ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا پلٹنا آسان ہو جائے، ایمان کے راستے پہ آ جائیں. اب جب پہلے یہ کہا گیا کہ تمہیں کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں، تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، تو کیا تمہیں دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح تم نے دے دی ہے آخرت پہ؟ اب حکم کی صورت میں وہی چیز آ رہی ہے. آج کے درس کی پہلی آیت میں جو یہ کہا کہ انفروا خفافا وثقالا، خفاف خفیف کی جمع ہے، ہلکے کو کہتے ہیں، لیکن بڑا وسیع المعنی لفظ ہے. جس کے پاس سامان نہ ہو وہ بھی ہلکا ہے، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ بھی ہلکا ہے، یعنی اس کے پاس وزن نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں ثقال ہیں جو ثقیل کی جمع ہے، بوجھل ہے، اس کے پاس سامان زیادہ ہے، اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، وہ ثقیل ہے. کہا تم جس حال میں بھی ہو، تمہارے پاس مال و دولت کم ہے، تمہارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، تم فراوانی کی زندگی گزار رہے ہو یا عسرت اور ناداری کی زندگی گزار رہے ہو، تم جس حال میں بھی ہو یہ جہاد پہ نکلنا ہے، یہ فرض ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان کر دیا، عام لام بندی کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ سب کو نکلنا پڑے گا. اب سوائے ان کے جو واقعی معذورین ہیں، اور یہ بات بڑی سامنے ہے کہ جو واقعی معذور ہوتا ہے اس کو بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. سب لوگوں کو، جو موجود لوگ ہیں اس وقت کے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ معذور ہے. اگر کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، اپاہج ہے، کسی کے والدین اتنے بوڑھے ہیں کہ ان کو اٹینڈ کیے بغیر ان کے مشکل ہے کام، وہ نہیں چل سکتے، وہ اسی طرح کچھ ہو، تو وہ سب کو پتہ ہوتا ہے. ان کو بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بہانے تراشنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہا کہ تم جس حال میں بھی ہو تم نکلو. آگے اسی پارے کے آخر میں وہ بات آئے گی کہ یہ جو تبوک کا سفر ہے یہ ذرا مشکل تھا، اور اس کے لیے ہر آدمی کو سواری بھی چاہیے، ایک اضافی جانور بھی چاہیے کہ جس پہ اس کا سامان ہوگا. تو وہ اگر سب کچھ نہیں ہے تو پھر یہ نہیں نکل سکتا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، وہ آئے کہ آپ ہمیں سواری دیں، ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نادار ہیں، ان کی ناداری کا سب کو پتہ ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجاہدین کو اس سامان میں سے دیتے رہے جو صاحب ثروت اور صاحب دولت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. جو آپ مشہور واقعہ سنتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا سامان لے آئے، اور اسی جنگ کی تیاری میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے 200 مجاہدین کو مکمل طور پہ تیار کیا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن جہاد پہ جانا چاہتے ہیں. ان کو تلواریں، ان کو نیزے، ان کو زریں، ان کو
جانور، ان کی خوراک کا انتظام، ان کے گھروں میں پیچھے خوراک، یہ سارا حضرت عثمان نے کیا۔ اس لیے کہ یہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من جاہد فی سبیل اللہ فقد غزا، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یعنی وہ گھر سے نکلا تو جہاد تو شروع ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ فقد غزا، گویا اس نے قتال میں بھی حصہ لیا، بے شک راستے میں موت ہو گئی۔ جیسے اس سفر میں ایک صحابی عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا، بہت غریب تھے، تو اس سفر میں ان کو کفن دفن کا بندوبست رات کے وقت ہوا اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ شور نہ کرو، لوگ آرام کر رہے ہیں، مجاہدین آرام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے قبر تیار کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ قبر ٹھیک ہے یا نہیں، آپ اس قبر میں لیٹ گئے، اس لیے کہ وہ قد میں آپ کے برابر تھا۔ پھر ان 3-4 آدمیوں نے اور کچھ اور لوگ ملے، انہوں نے جنازہ پڑھا اور انہوں نے ان کو دفنایا۔ ان کو ذو البجادین کہتے تھے، ان کا کل سامان، بجادین 2 چادریں، ان کا کل سامان 2 چادریں تھے۔ تو انہوں نے تو کوئی جہاد نہیں کیا، لیکن آپ نے فرمایا فقد غزا، وہ گھر سے نکل آیا، اس نے گویا جنگ میں حصہ لیا ہے۔ وَمَنْ جَهَزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، اور آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک مجاہد کو تیار کیا جنگ میں جانے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے، گویا اس نے خود بھی غزا، اس نے اس جنگ میں، اس قتال میں عملی طور پہ حصہ لیا، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو پس انہوں نے کیا، لیکن پھر بھی لوگ ایسے بچ گئے جن کے پاس جانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سواریاں ختم ہو گئیں، تو وہ آپ کے پاس آئے، ہمیں دیں، آپ نے فرمایا میرے پاس تو باقی کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل گھوم گیا، لوگ نہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور وہ رو رہا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پہ آگے ایک لفظ آیا ہے، واللہ علیم بالمتقین، اگلی آیت کے آخر میں آئے گا کہ ایسے جو تقوی والے ہیں ان کو اللہ جانتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ لوگوں نکلو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ پیچھے بیٹھ جانا زیادہ فائدے میں نہیں ہے، آگے نکلنا زیادہ فائدے میں ہے۔ جب تم اس کو، یعنی اس کا تقابل کرو گے، اس کا وزن کرو گے، تو پتہ چل جائے گا تمہیں کہ زیادہ حق، ہمارے حق میں زیادہ یہ بہتر ہے۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کمزور ایمان والے کہ اگر انہیں نظر آتا کہ فائدہ جو ہے وہ آسانی سے مل جائے گا، اور ایسے ہوا جنگوں میں، یعنی جو پکے منافق تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نکلے، انہیں پتہ تھا کہ مال غنیمت میں حصہ ملے گا۔ کیا ہوا؟ غزوہ مستلق میں وہ جو عبداللہ بن ابی تھا، جو رئیس المنافقین تھا، وہ حضور کے ساتھ تھا جہاد میں، اور سارے منافقین ساتھ تھے۔ کس لیے؟ تو انہیں پتہ تھا کہ معمولی سا قبیلہ ہے، انہوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے تو ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، کوئی خطرے کی بات ہے ہی نہیں ہے، مال غنیمت میں حصہ مل جائے گا۔ اس لیے کہ اس قبیلے کے پاس سب کو پتہ تھا کہ ان کے پاس بہت بکریاں اور بہت جانور ہیں، تو وہ مال غنیمت ہوگا۔ تو کہا کہ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، کہ اگر فائدہ آسانی سے ملنے والا ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو پھر لاتبعوک، یہ ضرور بے ضرور آپ کا اتباع کرتے، آپ کے پیچھے یہ جہاد کے لیے نکلتے۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن سفر کی دوری نے، انہیں پتہ تھا کہ موسم بھی بڑا شدید ہے، سفر بھی بڑا دور ہے،
یعنی مدینہ سے تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک تشریف لے گئے 900 کلومیٹر ہے، اور اس میں سے 600 کلومیٹر صحرا ہے۔ تو اب یہ جو دوری ہے اور یہ جو گرمی ہے، یہ ان کے لیے مشکل ہے، ان کے لیے اس مسئلے کو اس نے کٹھن بنا دیا، شقہ کٹھن بنا دیا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، سین جو ہے یہ مستقبل قریب کو ظاہر کرتا ہے، اصل میں مضارع استعمال ہوا یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ سین مستقبل قریب کا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کا جو خیال ہے، یعنی منافقین کا اور بدخواہوں کا یہ خیال تھا کہ یہ اپنی ساری قوت کو لے کر جا رہے ہیں، وہاں پہ آگے ایک منظم فوج ہے 2 لاکھ، ہرکل بیٹھا ہوا ہے، سلطنت روما کا بادشاہ، جس کو ہرکولیس لکھتے ہیں انگریز مورخین، تو وہ 2 لاکھ تو ان کا کچومر نکال کے رکھ دیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی واپسی اس قسم کے سفر میں جا کے بہت ناممکن ہے، بہت مشکل ہے، یہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ اللہ نے خبر دی سیحلفون باللہ کہ آپ واپس بھی آئیں گے اور زیادہ وقت نہیں لگے گا، عن قریب۔ یہ سین جو ہے یہ اصل میں سوفا کا مختصر ہے، مستقبل قریب میں، یعنی چند دنوں کے بعد، اور یہی ہوا 20 دن سفر میں لگے، 20 دن آپ نے وہاں پہ قیام کیا، 40 دن کے بعد آپ واپس آ گئے مدینہ منورہ۔ تو یہ عن قریب قسمیں کھاتے ہوئے جب آپ واپس آئیں گے، اللہ نے خبر دی، یہ قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے، ہم بڑے پکے ایمان والے ہیں، بڑے مجاہد ہیں، جہاد سے ہم نہیں گھبراتے، ہم کوئی بزدل نہیں ہیں، ہماری استطاعت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا یہلکون انفسہم، یوں کر کے، یعنی جہاد سے کنی کترا کے اور پھر غلط سلط بہانے تراش کے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک بندوں کی جو ہلاکت ہے اس کا معیار کچھ اور ہے، بندے اپنے لیے ہلاکت اور تباہی کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے بھی ایک دفعہ یہ چیز آئی تھی، ہلاکت کی بات آئی تھی، وہاں پہ یہ تھا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، سورہ بقرہ میں خرچ کرو، تم خرچ نہیں کرتے تو تم اصل میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ خرچ کر دیا تو بس یہ تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، ہم پھر کیا کریں گے؟ ہم اپنا خرچ جو ہے، اپنے بچوں کی تعلیم، اپنی صحت، دوسری چیزیں، مکان بنانا ہے، گاڑی تبدیل کرنی ہے، یہ سارا کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا کہ نہیں، تم اپنے آپ کو تہلکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی کہا کہ یہ اب لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، کہا یہ تو بہانے بڑی قسمیں کھا کھا کے کرتے ہیں، لیکن قسموں پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ عفی اللہ عنک۔ اب آگے یہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشر ہونے کی حیثیت سے وہ تمام صفات بدرجہ اتم موجود تھی جو انسانوں میں اعلیٰ درجے میں ہونی چاہیے۔ انہی میں سے ایک صفت جو ہے وہ کریم النفسی ہے اور پردہ پوشی ہے۔ جن لوگوں کو بھی آپ نے حکم دیا کہ دوسروں کا پردہ رکھو، پردہ فاش نہ کرو، تو خود تو آپ نے اس سلسلے میں کریم النفسی میں اور پردہ پوشی میں انتہا کر دی، چونکہ یہ اچھی صفت تھی، لیکن یہاں پہ اس صفت کا منافقین نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مخفی نہیں تھی۔ اگر کوئی قسم کھاتا ہے کہ میرے پاس یہ استطاعت نہیں ہے، فلاں وجہ سے میں نہیں جا سکتا، تو یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں ہے، آپ اسی شہر میں رہتے ہیں، آپ اس شہر کے سیاسی سربراہ ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے،
لیکن پردہ پوشی کے لیے اور کریم النفسی کی وجہ سے جو بھی جس نے عذر کیا آپ نے قبول کر لیا. آگے جا کے یہ معاملہ ذرا اور وضاحت سے آئے گا کہ ہر ایک کے عذر کو آپ نے قبول کر لیا. جو بہانہ اس نے تراشا آپ نے فرمایا ٹھیک. صرف 3 آدمی ایسے تھے کہ انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے پاس عذر کوئی نہیں. ان کا واقعہ ذرا تفصیل سے آگے آئے گا. یہاں پہ یہ بات آئی اور یہ یعنی شروع یہاں سے ہوئی کہ عفا اللہ عنک، کہ اللہ نے یہ بات آپ کی جو تھی جو موقع کے لحاظ سے ٹھیک نہیں تھی لیکن آپ نے معاف کر دیا. اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، کہ آپ نے لوگوں کو رخصت کیوں دی؟ اس بات کے واضح ہو جانے سے پہلے کہ کون ہیں جو سچے ہیں اور کون ہیں جو جھوٹے ہیں. یعنی اگر آپ اجازت کو بہانے کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے غلط بہانے کرتا ہے، آپ اجازت نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ جانا تو اس نے پھر بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ کمزور ایمان کا آدمی ہے. اس نے تو جہاد پہ نہیں جانا تھا، لیکن اس طرح اس کی منافقت کا پول کھل جاتا. آپ کی کریم النفسی نے اور آپ کی پردہ داری نے اس کو ایک حجاب مہیا کر دیا، اور یہ حجاب اس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں تھی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. اس لیے کہ یہ اعلیٰ صفات انسان کے اندر جو ہونی چاہیے وہ بدرجہ یتیم ہے، ان کو یہاں پہ بھی کام میں لایا جا رہا ہے جبکہ یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. اب یہ کسوٹی قسم کی، یعنی ایک بالکل سامنے ایک چیز رکھ دی کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. یہ جہاد ایک کسوٹی ہے. کہا آپ کے پاس وہ لوگ جن کا اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان ہے ہرگز اجازت طلب کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی وہ دوسری صورت ہوگی. وہ آگے کہیں گے کہ آپ سواری دیں، آپ ہمیں تلوار دیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے گھر بیٹھنے کی اجازت دیں. تو کہا کہ جن لوگوں کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے سے وہ کتراتے نہیں ہیں، وہ اجازتیں طلب نہیں کرتے، وہ رخصت نہیں لیتے. واللہ علیم بالمتقین. تقوی والوں کا اللہ کو علم ہے. میں نے گزارش کی تھی کہ اگلی آیت کے آخر میں یہ لفظ آ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اجازت طلب نہیں کی، انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں، بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے، ہمارے دن رات کے کھانا جو ہے وہ چل جاتا ہے، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کچھ بھی نہیں. ہمارے لیے سواری کا انتظام کریں اور ہمارے لیے دوسرے زاد راہ کا. اور جب تک موجود تھا آپ نے وہ انتظام کیا، جب وہ انتظام ختم ہو گیا تو پھر یہ خوش نہیں ہوئے کہ چلو اچھا ہوگا ہماری جان چھوٹ گئی. نہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. یہ رونے لگ گیا. اس قسم کے آدمی جو ہیں یہ رونے لگ گئے. یہ آیت جو ہے اس وقت یہ اصل میں اس پارے کے آخر میں یہ ہے آیت نمبر 92 صفحہ نمبر 280 پہ. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ. کہا ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی بار نہیں ہے کہ جو آئے آپ کے پاس کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ ہمیں سواری دیں. تحملہم یعنی ہمیں اٹھانے کا بندوبست کریں. قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب باقی کچھ بچا ہی نہیں. لوگ موجود تھے جن کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، میں نے ان کو دیا، ہر ایک کو تیار کیا، اب خالی ہو گیا. اور یہ خالی جو ہوا اس میں اتنی چیزیں تھیں کہ یعنی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اس میں صرف جو سونا چاندی تھا
جو لوگ اپنے گھر سے لائے تھے اس تیاری کے لیے، اس لیے کہ آپ نے حکم دیا کہ بھئی مال جمع کرو، اس سفر کے لیے سخت مال کی ضرورت ہے، جو سونے چاندی کا ڈھیر تھا اس کے پیچھے کھڑا آدمی چھپ جاتا تھا، اتنا زیادہ تھا۔ اس سے آپ نے وہ سارا جنگ کا سامان خریدا اور ان لوگوں کو مسلح کیا۔ جب پھر بھی لوگ بچ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قلت لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس نہیں ہے کوئی چیز کہ جس کے اوپر میں آپ کو سوار کروں۔ تولا واعینہم تفیض من الدمع، وہ اپنی ایڑیوں کے بل گھوم گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی رواں ہو گئی کہ میں کیوں نہیں جا سکتا جہاد پہ۔ اللہ یجد ما ینفقون، کاش کہ میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو آج میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ کہا ایسے لوگوں کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ تھے وہ جن کے بارے میں یہاں پہ یہ کہا کہ علیم بالمتقین، اللہ کو متقین کے بارے میں پوری طرح پتہ ہے۔ جیسے اس نے پچھلی آیت میں کہا نا کہ جو جھوٹے ہیں ان کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ علیم بالمتقین، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہا آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے، رخصت لینے کے لیے، جہاد کے بجائے پیچھے گھر بیٹھنے کے لیے تو وہ لوگ آتے ہیں جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کی ڈیمانڈ کو، مطالبے کو ترجیح دی نہیں ہے، وہ گھر بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وارتابت قلوبہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شک ہے۔ شک اس بات کا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کہاں سلطنت روما، اصل میں ظاہر کی آنکھ سے دیکھیں تو اس وقت سلطنت روما، یعنی انہوں نے ماضی قریب میں صرف 4 سال پہلے ایرانیوں کو ایک بہت ہی بری شکست دی تھی۔ وہاں سے وہ چلے اور پیچھے سے آ کے یہ جو آذربائیجان ہے اس سے آ کے انہوں نے حملہ کیا اور اصفہان پہ قبضہ کر لیا۔ کہاں؟ ایران کے اندر ہے اصفہان، اور اس صلیب کو اٹھا لیا کہ جو ایرانیوں نے چند سال پہلے اپنی فتح کے وقت اس صلیب کو بیت المقدس سے اٹھا کے لے گئے تھے اصفہان میں، جس کے بارے میں نصارہ کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ پھانسی، اس صلیب کے اوپر پھانسی دیا گیا، اور وہ تھا منافق جس کو پھانسی دی۔ تو یہ اصل صلیب وہ لے گئے تھے۔ روما والوں نے فتح کیا، ان کو شکست دی اور یہ صلیب بھی اٹھا کے لے آئے۔ اب ان کے سامنے اور لاکھوں کی تعداد میں ایرانی افواج کے لوگ قتل ہو گئے۔ تو اب اس وقت، جس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے، اس وقت سلطنت روما دنیا میں واحد سپر پاور تھی۔ یعنی وہ کیسی طاقت ہوگی کہ شام میں اور مشرقی یورپ سارا ان کے ماتحت ہے، اور مغربی یورپ ذہنی طور پہ ان کے ماتحت ہے، اور وہاں پہ ان کی فوجیں ہیں، لیکن ہر کل یہاں پہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے 2 لاکھ کا لشکر لے کے کھڑا ہے، اور وہ ہے بھی بڑی منظم فوج جس نے ماضی قریب میں ایرانیوں کو شکست دی ہے، وہ کوئی معمولی فوج نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے، یہ کم ایمان والے جو ہیں ان کے دلوں میں ورتابت قلوبہم، ان میں شک تھا کہ یہ واپس نہیں آ سکیں گے، اور یہ اپنے اس شک میں، یعنی پھر دوبارہ اسی لفظ کو استعمال، ہم فی ریبہم یترددون، اس شک نے انہیں تذبذب میں مبتلا کر دیا کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی چاہیے۔ یہاں ان کے ساتھ جانے میں تو زندگی نہیں ہے، موت ہے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ تذبذب جو تھا یہ ان کو بہانے تراشنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون ولو اراد الخروج لاعدوا له عدۃ ولکن کرہ اللہ بعثہم، کہا کہ اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے، واقعی سچا ارادہ ہوتا ہے ان میں نکلنے کا، تو کچھ نہ کچھ سامان تو کر ہی لیتے، اتنا مشکل تو نہیں تھا ان لوگوں کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کے اندر شک تھا اور ایمان کی کمی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں اٹھنے دیا ہی نہیں۔ تبعیض، اٹھنا، کسی کام کے لیے مستعد ہو جانا، تیار ہو جانا۔
فثبتہم، پس اس نے ان کو بٹھا دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اس میں ایک طنز کا پہلو ہے، کہا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ. تو گھر میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ بوڑھے، بالکل ناکارہ قسم کے مرد، جن کا جہاد میں نکلنا کیا، گھر سے باہر نکلنا مسئلہ ہے. عورتیں اور بچے، یعنی بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ. یہ ایک طنز کا پہلو ہے اس میں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اور ان بوڑھوں کے ساتھ بیٹھو جو پیچھے ہوں. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. اب اللہ نے ایمان والوں کو تسلی دی کہ تعداد کی کمی کی فکر نہیں کرو، اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو انہوں نے خرابی میں اضافہ کرنا تھا. خبال کہتے ہیں خرابی کو، اور ظاہر ہے لشکر میں اگر اس قسم کے کم تر ایمان کے لوگ ہیں تو وہ دوسروں کو بھی خراب کریں گے، طرح طرح کی باتیں اڑائیں گے. تو کہا کہ یہ اگر آپ کے ساتھ نکلتے تو خرابی میں اضافہ ہوتا. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور یہ آپ کی صفوں میں باغ دوڑ کرتے نظر آتے کسی فتنے کی تلاش میں، کہ کوئی ایسی بات نکل آئے کہ جس سے ہمارا واپس جانا، یہیں سے اس کام کو چھوڑ کے واپس جانا آسان ہو جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکیں. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور کہا کہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان کے جاسوس ہیں تمہاری صفوں میں گھسے ہوئے. سماع کہتے ہیں جاسوس کو اصطلاح میں، اور اگر اس کا لغوی معنی ہم یہاں پہ لیں تو وہ یہ ہوگا کہ لشکر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتوں پہ بھی کان دھریں گے، یعنی غور سے سنیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نتیجے کے طور پہ وہ بھی شک میں مبتلا ہوں گے. واللہ علیم بالظالمین، یہ بالکل اس کے علیم بالمتقین جو تھا اس کے مقابلے میں استعمال ہوا کہ ان ظالموں کو اللہ پوری طرح جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور، تاریخ کو قرآن پاک کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ فتح و شکست کے، زوال و عروج کے اصول ایک ہی ہے. تو اس لیے اگر آدمی تاریخ کے اوپر غور کرے تو اس کو اپنے لیے عروج کا اور فتح کا راستہ منتخب کرنا اور اس کو متعین کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی چند اصول بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، کہ انہوں نے تو پہلے بھی یہ کام کیے ہیں. کمزور ایمان والے جب آپ کے ساتھ تھے جہاد میں تو انہوں نے پہلے بھی یہ کام کیے کہ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، صورتحال کو آپ کے لیے بالکل ہی پلٹ کے رکھ دیا. منافقین کی بڑی تعداد غزوہ بنو مستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. عبداللہ بن ابی بھی تھا جو رئیس المنافقین، ان کا سربراہ تھا. اسی سفر میں واپسی پہ واقعہ افک پیش آیا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگی، اور ان لوگوں نے آنے واحد میں اس خبر کو اڑا کے، اس جھوٹی خبر کو اڑا کے کیا کا کیا بنا دیا. پھر ایک اور غزوہ میں منافقین کی وجہ سے یہ بات ہوئی کہ انصار اور مہاجرین آپس میں بالکل تلواریں نکال کے آ گئے کہ پانی کے گھاٹ کے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام اور ایک انصاری کے درمیان جھگڑا ہوا، اور انہوں نے اس کو مہاجرین اور انصار کا جھگڑا بنا دیا منافقین نے. غزوہ بدر میں یعنی نکلنے کے بعد بھی لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں اس قافلے کا پیچھا کرنا چاہیے. احد میں انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے ساتھ نکلے، جس وقت لشکر سامنے آ گیا، ابو سفیان وغیرہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت 300 آدمی واپس ہو گئے تاکہ وہ ان کی ہمت افزائی ہو کہ آدھے تو چھوڑ کے چلے گئے، 1000 میں سے 300 واپس چلے گئے، 700 رہ گئے. اور وہ بھی اس وقت رات گزارنے کے بعد اگلی صبح جب بالکل سامنے احد کے سامنے وہ دیکھ رہے تھے اس وقت واپس آ گئے.
اس ساری تاریخ کی طرف حوالہ دیا کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی یہی کام کیے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ساتھ ہوتے تو اور آپ کے لیے مشکل بناتے مسئلے کو. حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، کہا یہ تو اپنے فتنے میں لگے رہے، اپنی بھاگ دوڑ میں لگے رہے، پھر اللہ کا فیصلہ، حق واضح ہو گیا اور اللہ کا فیصلہ سامنے آ گیا. حق واضح ہوا بدر میں کہ قافلہ تو نکل گیا، یعنی اونٹ اور بکریاں اور دوسری چیزیں، سونا چاندی تو نکل گیا، لیکن ابو جہل تو تڑپا نا، ابو البختری تو ہلاک ہوا نا، اور وہ سارے سردار تو وہاں پہ تڑپ رہے تھے، ان کی لاشیں. جاء الحق وظہر امر اللہ، اللہ کا فیصلہ ظاہر ہوا. احد میں کیا ہوا کہ بالآخر تو ابو سفیان وہیں سے واپس چلا گیا. اللہ حاصل کیا، یعنی انہوں نے بھاگ دوڑ کی، کوشش کی، آپ کے لیے مشکلات بنائی، لیکن اللہ کا فیصلہ سامنے آ گیا تو ان کو بھی چپ ہونا پڑ گیا کہ ہماری کوئی کوشش کسی کام نہیں آئی. وہم کارہون، یہ فیصلہ تو اللہ کا سامنے آ گیا لیکن یہ سیدھے نہیں ہوئے، انہیں وہ ناگواری گزرا. اللہ کا وہ فیصلہ اور حق جو سامنے آیا وہ اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے، اپنی منافقت کی وجہ سے ان کو وہ ناگوار ہی گزرتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ تکون للنجاۃ وسیلہ.